الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں میرے بزرگ نوجوان ساتھیوں، یہ حدیث ہے جسے روایت کرنے والے جسے نقل کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرد صحابی نے ایک مشہور صحابی یہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ شخص دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بنا وجہ کسی کو ستایا جا رہا ہے، تو پھر ایسا شخص مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں۔ جیسے کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے، اور بعض علماء اور بعض صحابہ کرام کے یہاں جو لگ جاتا ہے اور دین سے خالی ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ شخص صرف چھوڑنے سے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے اور عقیدہ اس کا خراب ہو جائے۔ اور اس بات سمجھنا بالکل سوچے چلیے کہ عقیدت سے زیادہ ہمیں عقیدت کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کی عقیدت میں اپنا عقیدہ کی برباد کر ڈالتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ دین اور اسلام دونوں سے خالی ہو جاتے ہیں، کوئی استعمال نہیں۔ کسی کی عقیدت اور محبت اپنی جگہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے عقیدے کی حفاظت۔ اگر صرف عقیدت ہی سے کام چل جاتا تو حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم عقیدت نہیں، اور کوئی وجہ کہ انہوں نے ایسا مدن صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس لیے وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے اور اس کے مستحق نہیں بن سکے۔ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ جو اہم فریضہ ہے اور جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اسی کو ترک کر رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے۔ یہی حال اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی لوگوں کو ڈنک مارتا ہوا چلتا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ساڑھے مار رہا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کو
استعمال کر کے کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے اور نامعلوم کیا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسلام کی جو مین علامت ہے معاشرت کے اندر، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کے اندر، وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے مسلمان نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، سیاست ہے، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کچھ زمانہ سے ہم لوگوں نے غیروں کے تسلط کی وجہ سے اور لوگوں کی غلامی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم نے بھی یہ سمجھا، آپ نے بھی یہ سمجھا اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین اسلام بس و مسجد اور مدرسے تک محدود ہے، دین اور اسلام یہ تسبیح اور مصلی ہی کا صرف نام ہے، دین اور اسلام یہ صرف نماز اور روزے ہی کا نام ہے، اس سے آگے ہماری اور آپ کی سوچ نہیں چلتی ہے۔ حالانکہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین اور اسلام ہے، صرف کسی ایک چیز کا نام دین اور اسلام نہیں ہے۔ مکمل دین اور اسلام اخلاقیات جو اس میں ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں۔ یہ حدیث معاشرت کے بعد سے ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی سے واسطہ پڑے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، نہ کسی کو تنہا رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ تنہا رہا جا سکتا ہے، کیونکہ عرب کے ایک شاعر کہتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنُفْسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ۔ دل کو دل اسی لیے کہا جاتا ہے، قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قلبہ کے معنی آتے ہیں الٹنے اور پلٹنے کے۔ یہ دل ہردم گردش میں رہتا ہے، ہردم الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، کبھی کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ تو دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے انسیت حاصل کی جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھا جاتا ہے، وہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی رہتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ رہنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں میں رہنا پڑے گا، اپنے بھائیوں میں رہنا پڑے گا، نہ معلوم کس سے واسطہ پڑے گا۔ اور اگر ہم کہیں مناسبت کرتے ہیں، ہم کہیں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ہم کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں یا ہم تجارت ہی کرتے ہیں، تو بھی نہ معلوم کتنے لوگوں سے ہمارا واسطہ اور سامنا پڑے گا۔ کسی کو معاشرت کہا جاتا ہے اور یہ معاشرت کے احکام ہم نے اور آپ نے پس پشت ڈال رکھے ہیں، اس کے بارے میں آج ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کہاں سے ہے؟ اچھے حضرت، اچھے عالم، اچھے شیخ بالکل اور شیخ جلسہ اور حضرت جلسہ اور نوازوں کتنے القاب ہیں، لیکن جو واقعی اس کے اندر صفت ہونی چاہیے، یعنی معاشرت کے تعلق سے جیسے حساس ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس لائن میں حساس نہیں ملتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، لوگوں کو پریشانی سے بچانا، لوگوں کی ایزا نہ پہنچانا، لوگوں کو تانا نہ دینا، لوگوں کو جملے نہ کسنا، لوگوں کو بلا وجہ ڈر نہ مارنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا کسی کو سکھا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ مسلمان حقیقت میں وہی کہلانے کا مستحق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اس سے کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے، وہ تکلیف پہنچانے کے فراق میں نہ رہے، اس کی کوشش میں نہ رہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کسی معاشرت کے ایک باب میں سے ایک اہم حکم کو اپنے قرآن مقدس میں 18ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اللہ نے اس کے لیے پورا 2 رکوع نازل فرمایا ہے۔ حکم دیا گیا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں، کسی دوسرے کے گھر پہ پہنچے تو دڑنے سے گھس نہیں جائیں، یہ چاچی کا گھر ہے، یہ نانی کا گھر ہے، یہ پھوپھی کا گھر ہے، یہ فلانے کا گھر ہے۔ جیسے گاؤں میں چلتا ہے، ہر کوئی چچی ہے، ہر کوئی پھوپھی ہے، ہر
ہر کوئی نانی ہے، ہر کوئی دادی ہے، دھڑکے سے ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں اور پتہ چلا کہ دادی دادی کر کے جا رہے تھے اور بیٹیاں لے کر کے پھر چلے گئے۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے کہ اجازت لے کر کے جائیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ سلام کر کے جائیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جن سے پردہ نہیں انہیں سے بس آپ مل سکتے ہیں، دوسرے کے یہاں بچ جائیے، تو کہتے ہیں مولانا تو دریا روٹی والی بات کرتے ہیں، تب مولانا کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ گھٹنا گھٹتی ہے، پھر وہ حادثہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے پورا 2 روپے اس کے بارے میں نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، جب کسی دوسرے کے گھر میں پہنچو تو اس کے گھر میں ایسے ہی داخل مت ہو جاؤ، دروازہ کھلا اندر جا کے کھڑے ہو جائے، بلکہ پہلے سلام کرو، السلام علیکم ادخل، پھر اجازت چاہو۔ اس میزان کا پورا مسئلہ 2 رکوع میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ نماز کا حکم قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ، قرآن مقدس میں وضاحت کے ساتھ 60-70 مرتبہ سے زیادہ آیا، اور ایسے اشارے میں سینکڑوں بار سے زیادہ آیا ہے، لیکن تفصیلات کہیں نہیں بیان کی گئی۔ تفصیلات آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز میں آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے، پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تحیات میں بیٹھنا کیسے ہے، پورے قرآن میں کہیں اس کی تفصیلات نہیں ملتی، وہ آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی۔ لیکن اس معاشرت کے باب کو جب اللہ رب العزت نے اٹھایا تو اس کی پوری تفصیلات 2 رکوع میں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ معاشرت کو ہماری شریعت نے کتنی اہمیت دی ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے آج اس معاشرتی بات کو بالکل پسے پشت ڈال رکھا ہے، بالکل نفی منفیہ کر دیا ہے، بالکل اسے بھول گئے ہیں۔ اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نماز روزے کے پابند، اس بات کی ذرہ برابر انہیں فکر نہیں رہتی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبانوں کا ڈنک الگ ہے، ہاتھ کی تھاپڑ الگ ہے، دانت الگ چل رہا ہے، طرح طرح کے تانے الگ دیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں الگ کی جا رہی ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی حاضر نور اللہ مرقدہ برد اللہ وسع علیہ اس بات سے خاص توجہ دی، اور اپنے یہاں سب سے زیادہ انہوں نے اس کو اہمیت دی، اور لوگوں کو توجہ بار بار اس طرف دلاتے تھے۔ اور جب تک یہ مشہور تھا کہ خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں تصویر پڑھی جائے، جب تک لوگوں نے یہ مشہور تھا خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے اللہ کیا جائے، جب تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں صرف نوافل پڑھی جائے، کئی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خانقاہ صرف اسے کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر کے مراقبہ کیا جائے۔ حضرت افضل حاضر نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نہیں، خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں انسان کو انسان بنایا جائے، خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں انسانوں کو واقعی معنوں میں انسان بنا دیا جائے، جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے لات سے، جس کے پیر سے، جس کے کسی بھی اعضاء سے کسی دوسرے کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ کے یہاں اصول یہ تھا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ جان جاتے کہ ہم نے جو اس کو تصویر پڑھنے کو کہا تھا، 10 تسبیحات پڑھنے کو کہا تھا، اس نے 5 ہی پڑھا ہے، ہم نے اس کو 10 رکعت نفل پڑھنے کو کہا تھا، اس نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے، تو آپ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ خانقاہ میں آنے والا وہ شخص لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو ضرور بلا کر کے تنبیہ فرماتے اور فرماتے کہ ایسے شخص سے مجھے سخت نفرت ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ خانقاہ کا مطلب صرف تصویر نہیں، خانقاہ کا مطلب صرف مصلی نہیں، خانقاہ کا مطلب صرف مراقبہ نہیں، خانقاہ کا مطلب صرف نوافل نہیں، خانقاہ کا مطلب صرف اللہ نہیں، بلکہ خانقاہ کا مطلب یہ ہوتا تھا حضرت کے ہاں کہ انسانوں کو انسان بنائے ہیں۔ اور پورے لفظوں میں آپ کہتے تھے اگر کسی کو عابد بننا ہے، کسی کو زاہد بننا ہے، کسی کو صوفی بننا ہے، کسی کو شیخ بننا ہے، کسی کو شیخ المسائل بننا ہے، تو جائے کہیں اور جا کر کے شیخ اور حضرت بنے۔ ہمارے یہاں وہ آئے جسے انسان بننا ہے، ہمارے یہاں وہ آئے جسے واقعی باروں میں مسلمان بننا ہے، ہمارے یہاں وہ آئے جسے انسان بن کر کے زندگی گزارنا ہے۔ عالم بعد میں ہے، صوفی بعد میں ہے، حضرت بعد میں ہے، شیخ بعد میں ہے، مشائخ بعد میں ہے، پہلے نمبر پہ وہ انسان بننا چاہیے۔ اگر انسانیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہی چیز دکھایا تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے طور سے، اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، تمام کے تمام چیزوں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے آپ سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسی لیے آج بھی گوگل
بچا کر کے اگر کوئی سچ کرتا ہے وہ از دا بیسٹ ہیومن بیڈ ان دا ورلڈ. پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان کون ہے اور ٹاپ 10 میں سب سے اوپر نام اگر کسی کا آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نام نہیں آتا ہے. سچ کر کے دیکھ لیجیے، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، پادری بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، جن سے غیر مسلم ہیں سب یہ تسلیم کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر انسانیت کے عالم کو کسی نے مدد کیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیے جانوروں کی 3 قسم ہوتی ہے. ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر انسانوں کو صرف فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، جیسے بکری ہے، جیسے گائے ہے، جیسے بھیڑ ہے، جیسے دمبا ہے. ان چیزوں سے فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے. دودھ کے ایک کام آتے ہیں، دودھ ان سے نہیں ملتا ہے تو آپ اسے ذبح کر کے کھا جائیے. گوشت بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر اعتبار سے ان سے فائدہ، ان کی ہڈیوں سے فائدہ، ان کے سروں سے فائدہ، ان کے اور اعضاء سے فائدہ. یہ صرف فائدہ دیتے ہیں، نقصان عام طور پہ بہت کا نہیں پہنچاتے. اور دوسرا جانور وہ ہے جو صرف نقصان ہی پہنچاتا ہے، جو موٹی جانور ہے جیسے درندے ہیں، جیسے شیر ہے، جیسے بھیڑیا ہے، جیسے بچھو ہے. یہ صرف نقصان ہی پہنچاتے ہیں، بظاہر ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں. کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں لایا گیا ہے، لیکن عام طور پہ ان کے فوائد نظروں کے سامنے نہیں ہے اور اوجھل ہے. اور ایک جانور وہ ہے جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. جیسے جنگلی وہ جانور ہے جو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں، جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. بچھو ہے، بلی ہے، اس طرح کی چیزیں عموماً انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے. حضرت لکھتے ہیں اگر انسان نہیں بن سکتے تو کم سے کم جانور بنیے، اور جانور میں پہلے قسم والا جانور بنیے جو کہ انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے اپنے دودھ کے ذریعے سے. اگر دودھ نہیں دے سکتا ہے تو اپنے گوشت کے ذریعے سے، یعنی ہر اعتبار سے وہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. حضرت نے لکھا اگر پہلی قسم میں نہیں داخل ہو سکتے، پہلے جیسے جانور نہیں بن سکتے تو کم سے کم تیسرے جیسے بن جائیے جو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے. یہ کون سی صفت ہوئی کہ ہم اور آپ درندہ بن گئے؟ یہ کون سی صفت ہوئی کہ ہم اور آپ وہ جنگلی جانور بن گئے جو دوسروں کو کاٹ رہا ہے، جو دوسروں کو نوچ رہا ہے، جو دوسروں کو سونپا رہا ہے، جو دوسروں کو پریشان کر رہا ہے، جو دوسروں کو ڈنک مار رہا ہے، جو دوسروں کو تانے دے رہا ہے، جو دوسروں کو ستا رہا ہے، جو دوسروں کی نیند حرام کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی نیند نہیں حرام کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو اس پریشانی میں دھکیل رہا ہے. اسی لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بننا بات کی بات ہے، صوفی بننا بات کی بات ہے، حضرت بننا بات کی بات ہے، شیخ بننا بات کی بات ہے، شیخ المشائخ بننا بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ واقعی مسلمان بنے، اور واقعی مسلمان بننے کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان واقعی ایسا انسان بن جائے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے کسی اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو ڈنک نہ مار رہا ہو، تکلیف نہ پہنچا رہا ہو، ستانے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اگر ایسا شخص ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اپنے آپ کو حضرت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زاہد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صوفی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وقت کا سب سے بڑا بزرگ اور سب سے زیادہ جنت کا مستحق سمجھ رہا ہو، سمجھنے دیجیے اسے. لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تکلیف سے شریعت نے کتنا بچانے کی کوشش کی ہے اور کتنا اس طرف خیال دیا ہے. ہمیں اور آپ کو شاید احساس بھی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ مسجد میں پہنچ کر کے جماعت سے نماز ادا کی جائے، تبھی نماز کامل ہے، ورنہ ناقص رہ جائے گی. علماء نے لکھا، بعض حضرات نے لکھا کہ جماعت سے نماز سنت موقع ہے، بعض حضرات نے لکھا کہ جماعت سے نماز واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز جماعت سے نہیں ادا کرتے ہیں، میری طبیعت یہ کہتی ہے میں کسی کو امام بنا دوں. جب نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کر کے لائے، پھر جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ نماز پڑھتے تھے لیکن گھروں پہ پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے. آقا نے فرمایا جب کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آقا پھر فرما رہے ہیں میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ کوئی شخص امامت کرے، چند نوجوان لکڑیاں اکٹھا کرے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، میں جا کر کے ان کو ان کے گھروں سمیت پھوڑ کر کے ختم کر دو، انہیں ختم کر دو،
قصہ میں پاس کر دوں. ایسے لوگوں کی روح زمین سے ضرورت نہیں جو اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز نہ ہوتے ہو. ایسے لوگوں کو زمین پہ چلنے کا حق نہیں جو اللہ کے سامنے آ کر کے سجدے میں نہ پڑتے ہو, جو اس پیشانی کو آ کر کے اللہ کے سامنے جھکاتے نہ ہو. ہر جگہ جھکتے ہو, ایک ایم کے سامنے, ایک MLA کے سامنے دن میں 25 مرتبہ سلامی دینے کے لیے جاتے ہو, لیکن اس حکم الحاکمین اور رب العالمین کے سامنے دن میں 5 مرتبہ آنے کے لیے تیار نہ ہو. آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں اس کے کم سمیت پھولنا چاہتا ہوں اور آگ لگانا چاہتا ہوں. جماعت کی اتنی اہمیت ہے, لیکن وہی علماء لکھتے ہیں, وہی بخار لکھتے ہیں, اگر کسی شخص کے جسم میں, اگر کسی شخص کے منہ میں ایسی بدبو آ رہی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اگر کسی شخص کے جسم میں ایسا عذر ہو گیا ہے, ایسا پھوڑا ہو گیا ہے, ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, پھر وہ شخص مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. اگر آئے گا تو اسے گناہ ملے گا, وہ گھر میں جا کر کے نماز پڑھے, کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ اس سے بڑا کہیں فریضہ ہے, اس سے زیادہ ہے فریضہ ہے. ایسے ہی اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو بوسہ لینے سے اللہ راضی ہوتا ہے. حجر اسود کا بوسہ اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ میں شرط لگی ہے اگر اس کو بوسہ لینے کے چکر میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, کسی کو دھکا لگتا ہے, کسی کو ٹھیس لگتی ہے, کسی کو دبانا پڑتا ہے, کسی کو دھکا دینا پڑتا ہے, تو پھر بوسہ لینا جائز نہیں ہے. تکلیف سے بچانا اس سے اہم ہے, اس لیے بوسہ لینے کا چکر بند کیجیے. وہاں جا کر کے دیکھیے کیسا لوگ لائن لگائے رہتے ہیں, کتنے بیچارے بے ہوش ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں, کتنی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تب تب کر کے اسی میں. ہم نے بھی ایک مرتبہ لائن میں جا کر کے لگا لیا, ہم نے کہا ظہر کا ٹائم ہے, چاہے چاؤ مل جائے. دو چار قدم بڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا یا تو اپنی ہڈی ٹوٹے گی یا تو دوسرے کی توڑنا پڑے گا. پھر وہ مسئلہ یاد آیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے حجر اسود کا بوسہ اگر کسی کو تکلیف دے کر کے لیا گیا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. اس مسلمان کو تکلیف دینے سے بچائیے اور اس کو پریشان ہونے سے بچائیے. اسی لیے اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون, ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں, 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ, اللہ کا کلمہ پڑھا جائے, اس کا ورد کیا جائے. اور سب سے ادنا کیا ہے, راستے سے تکلیف دیتی ہلکا دی جائے. راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے, راستے میں کوئی ڈھیلا پڑا ہے, راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے, راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے, راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, کسی کو ٹھیس لگ سکتی ہے, کوئی گر سکتا ہے, کسی کو چپ سکتا ہے. آقا نے فرمایا اسے ہٹا دیا جائے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. جیسے ہٹانے میں ثواب ہے, ایسے ہی راستے میں کوئی چیز اگر ڈال دی گئی اور گر گیا کوئی تو آپ کو پورا گناہ ملے گا, اور جب تک وہ تکلیف میں رہے گا ہم اور آپ ذمہ دار ہوں گے. آج حالت یہ ہے اپنے گھر کا کوڑا بٹور کر کے تاکہ گلی میں پھینک دیا جاتا ہے. آج حالت یہ ہے اپنے گھر کے گندگی بٹور کر کے لا کر کے راستے پہ ڈال دی جاتی ہے. آج حالت یہ ہے اپنی نالی میں صحیح کروا کر کے راستے میں بہا دیا جاتا ہے. ہر آنے جانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سجدہ میں ہے, ہم سب سے بڑے حضرت ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ کوئی حضرت بنا نہیں ہے, حضرت بنا یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ تکلیف نہ پہنچے, لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہم اور آپ اس معاشرت کے باپ کو بالکل فراموش کر چکے ہیں. ابھی مسجد میں چلے آئیے, جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے بارش مار کے آئیے, برف لگا کر کے چپل پہ آئیے, چمکا کر کے آئیے, اور جب آپ نکلیں گے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمارا چپل کہاں ہے, کس سمت پڑا ہوا ہے, اس میں سفید پالش لگ چکی ہوگی, پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے معاشرت کے باپ کو اہمیت نہیں دی ہے. ہم سمجھتے ہیں بس سجدہ کر لیے ہمارے لیے کافی ہے. اس سے بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, اس سے بھی کسی کو ٹینشن ہوتا ہے. بیچارہ پورا چمک کے ساتھ آیا تھا, ایک میں اس کو سفر کرنا تھا, ہم نے مارا اس کے جوتے کو خراب کر کے رکھ دیا. اب ذرہ برابر خیال نہیں جاتا ہے. ہمارے بچے یہی کرتے ہیں, ہمارے بڑے یہی کرتے ہیں, ہمارے بوڑھے یہی کرتے ہیں. بعض پروگرام میں, بعض جلسوں میں چپل کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے, اور نہ چھپاؤ تو پروگرام کے بعد ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہمارا والا چلا کہاں گیا ہے. کیونکہ ہم نے یہ سیکھا نہیں. چلے جائیے یہودیوں کے ہاں, چلے جائیے نصرانیوں کے ہاں, چلے جائیے چرچ میں, چلے جائیے گرجا گھر میں, چلے جائیے ان کے عبادت خانوں میں, دیکھیے کیسے ترتیب سے چپل لگتی ہے. جو آتا ہے ایک ترتیب سے اتارتے ہوئے جاتا ہے.
बीच में जगह खाली रहती है ताकि आने जाने वाले को कोई तकलीफ न पहुंचे और निकलने वाले को जरा बराबर टेंशन न हो और कोई तकलीफ न पहुंचे। लेकिन हमने इसे नजरअंदाज किया। अमेरिका और यूरोप में चलिए, वहाँ पे जो डिसिप्लिन है, वहाँ पे जो तरतीब है, वहाँ पे जो लिहाज है, हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। ने लिखा है, एक मरतबा मैं अमेरिका गया, जिस होटल में मेरा ठहरना हुआ था उस होटल के पीछे एक बड़ा सा मैदान था। छोटे छोटे बच्चे जो अभी नर्सरी में पढ़ने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल से पहले थोड़ा सा आए, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने अपना बस्ता इधर उधर रखा और उसके बाद दौड़ना और खेलना शुरू कर दिया। कहते जैसे ही उनकी बस आई स्कूल की, बस आकर के लगी, बच्चे सब लाइन में लग गए और तरतीब से एक अंदर जाने लगे। और एक कंडक्टर ने पहले दरवाजा खोला और उसके बाद का एक बच्चा अंदर गया और जब फिर से अपने इत्मीनान से बैठ गया तब उसने कहा नेक्स्ट, दूसरा गया और इत्मीनान से बैठ गया, तब उसने कहा नेक्स्ट, तीसरा गया और इत्मीनान से बैठ गया। ऐसे ही एक एक करके बच्चे इत्मीनान से गए। और हमारे यहाँ अगर कह दिया जाएगी 100 लोगों का भी एक सामान लेना है तो इतना पूछने जाएंगे कि अगले वाले की हड्डी टूट जाएगी। हमारे बच्चे कुरान लेते हैं, फजर में शहर उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, ऐसा घड़िया जबान सब पूछते हैं कि आगे जो बेचारा बैठा रहता है अक्सर वो पिघल जाता है, अक्सर उनकी हड्डी को देख के फिर जाती है। कितनी मरतबा मैंने पूछा कि क्या कुरान कम पढ़ता है? कहते हैं नहीं। कितनी मरतबा मैंने पूछा क्या रहत कम पड़ती है? कहते हैं नहीं। फिर ये घड़िया जबान वाला अंदाज क्या है? क्या लोगों को तकलीफ नहीं पहुंच रही है? क्या हम अपने दुआ से और जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं? आप फरमाते हैं इस चीज पे खुसूसी तवज्जो दीजिए। अल मुस्लिमों मन सलिमल मुस्लिमों मिल लिसानिही व यदिही, मुसलमान हकीकत में वही है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके आज़ा से लोग तकलीफ में न पड़े और लोग महफूज रहे, तब जाकर के वो मुसलमान कहलाए जाने का मुस्तहिक है। हम और आप बोल देते हैं, हम और आप कुछ कह देते हैं, हम और आप केस लगा देते हैं और समझते हैं हमने कोई जुर्म नहीं किया है। जबकि शायर कहता है जरा हाथ से नाले दहल दिया हो वला यल्ताहु जरा हन जसालो, कि तीन तलवार और नेज़े का जख्म तो भरा, लगा जो जुबान जख्म का वो रहा हमेशा हरा। जो जुबान से जख्म लगता है हमेशा हरा रहता है। लेकिन हम लोग इसे फन समझते हैं, हम लोग इसे अपना कमाल समझते हैं। हम लोग तो ताने मारना और टंक मारना और फेंके लगा देना ये तो हुनर समझते हैं। एक साहब अपने एक अजीज के आ गए, मिलने के लिए गए और वो जब घर में पहुंचे तो देखा कि सास बहू में झगड़े हो रहे हैं। सास साहिबा बैठी है और बहू साहिबा उसको सुनाने चली जा रही है। उन्होंने समझा कि शायद बहू की गलती हो। उसने पूछा कि ये इतना बरबरा क्यों रही है और इतना आपको बोल क्यों रही है? तो सास साहिबा ने कहा कुछ नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं कहा है। कहा कुछ नहीं कहा तो इसको कुत्ता काटे हुए फिर क्यों ये बोले चली जा रही है? कहने लगे मैंने सिर्फ जो जुमला कह दिया, तेरा बाप गुलाम, तेरी माँ लौटी, और तो मैंने कुछ नहीं कहा है। अब कहने के लिए जो जुमला है, कहने के लिए दो बोल है, लेकिन उनके दिल से आने बन करके चला है। किसी के बाप को गुलाम कहना, किसी की माँ को लौटी कहना, किसी के भाई बहन को इस तरह का ताना देना, किसी के दिलो जिगर में क्या गुजरता है? कहने वाला तो कह के भूल जाता है, लेकिन जिसको कहा जाता है उसके दिलो दिमाग से आसानी से निकलना और उतरना नहीं है और हजम आए चलते रहते हैं उसके कल्ब और जिगर पर। इसलिए हद इंसान कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी जात से जर्रा बराबर किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए। और अगर किसी को बिना वजह पहुंचती है, कोई हसन में मुब्तला है, कोई बिना वजह बोल लिए हुए है, कोई बिना वजह किब्र में मुब्तला है, तो फिर वो अपने से टेंशन ले रहा है। उसके जिम्मेदार हम और आप नहीं है। अपनी जात से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी, तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आशिया किसी जाते चमन से बाहर न हो, ऐसी जिंदगी बनाई जाए ताकि मुआशरा एक खुशनुमा मालूम हो और जन्नत निशा मालूम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हदीस में मुझे भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।